اردو تقریر: سوشل میڈیا کے نقصانات۔ جناب والا، منطقی اعتبار سے انسان اسی چیز کو اپناتا ہے جس چیز میں خیر زیادہ ہو اور شر کم، اور جس چیز میں شر زیادہ ہو اور خیر کم ہو تو انسان ایسی چیزوں سے اجتناب برتتا ہے۔ لہٰذا اگر بات کرو انٹرنیٹ کی کہ جہاں انٹرنیٹ نے سیٹلائٹ کے بڑھتے ہوئے دور میں آج ہمارے فاصلوں کو کم کیا ہے، لیکن دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ یہی وہ انٹرنیٹ ہے، کیونکہ اس انٹرنیٹ پر نوجوان کبھی شیلا کی جوانی اور کبھی منی کی بدنامی پر بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ انٹرنیٹ ہے کہ جس پر نوجوان کسی حسینہ کے حسین گفتگو سے دل لبھاتے نظر آتے ہیں۔ جن نوجوانوں کو مطالعے کے حصول پر، تعلیم کے حصول پر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا، آج وہ اپنا سارا وقت انٹرنیٹ پر غرق کرتے، سوشل میڈیا پر غرق کرتے نظر آتے ہیں۔ صدر اعلی وقار، اگر بات کی جائے کہ کسی معاشرے کی تعلیم و ترقی کا انحصار کس بات پر ہوتا ہے تو کسی بھی معاشرے کی تعلیم و ترقی کا انحصار اس معاشرے میں مطالعے کے رجحان اور تعلیم و ترقی پر ہوتا ہے، مگر سوشل میڈیا کے اسی بڑھتے ہوئے رجحان نے آج ہمیں اسی تعلیم سے محروم کیا ہے، آج اسی علم کے حصول سے محروم کیا ہے اور مطالعے کے حصول کے فروغ کو کم سے کم تر کیا ہے۔ صدر اعلی وقار، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والوں نے بات کی تو ان کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والے کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ انقلابات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انقلاب ایران دیکھیے، انقلاب مصر دیکھیے، انقلاب فرانس دیکھیے، ہر انقلاب غریب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، لیڈر ان عوام میں موجود ہوتے ہیں، وہی عوام سڑکوں پر موجود ہوتی ہے، تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا سے زیادہ عوام میں رہنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ صدر اعلی وقار، پھر یہی سوشل میڈیا ہوتا ہے جو غیر اخلاقی کرداروں کو جنم دیتا ہے، اور یہی وہ نوجوان ہے جس کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، طارق بن زیاد اور ٹیپو سلطان ہونے چاہیے تھے، مگر آج یہی نوجوان اپنے آپ کو ان غیر اخلاقی کرداروں کی نظر کرتے ہیں، غیر اخلاقی کرداروں کو سوشل میڈیا پر پروان چڑھاتے ہیں، پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت سے زیادہ منفی ہو رہا ہے۔ شکریہ۔